بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ہفتم کی ہے اور اس کا سبق نمبر 6 جس کا نام ہمارے پاس ہے اب کیا کروں، اس کی مشق سالو کریں گے۔ دوستو، مشق سالو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کویسچن نمبر 3 سے۔ کویسچن نمبر 2 جس میں ہمارے پاس سوالات ہیں، اس کے جوابات ہم آخر میں دیں گے، جبکہ کویسچن نمبر 3 یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کا جو کویسچن نمبر 3 ہے وہ ہمارے پاس ہے سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہمارے پاس پہلا ہے، ننا گٹھو نظر بچا کر دبے پاؤں اس سے باہر آ گیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے گھر۔ دوسرا ہمارے پاس ہے اچانک موسم کے بدلے، تو یہ ہمارے پاس تیور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ننا گٹھو اس سے باہر نکل کر اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا، تو یہ ہمارے پاس ہے جھیل۔ اگلا ہمارے پاس ہے ننا گٹھو جان بچانے کے لیے یہاں گھس گیا، تو یہ ہمارے پاس ہے جھاڑیوں میں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گٹھو کو اس نے باہر نکالا، تو یہ ہمارے پاس ہے خرگوش۔ ٹھیک ہے، سو دوستو یہ ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 جو تھا وہ کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر جو سوالات ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھ کر ان سوالات کے جوابات دیں، تو یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ہمارے پاس سوال ہے وہ ہمارے پاس ہے لاحقے قواعد سیکھیں۔ اس میں ہمارے پاس لاحقے کیا ہیں؟ حیرت انگیز، بدترین، صحت مند۔ اوپر نمایاں کیے گئے الفاظ لاحقے ہیں، مطلب یہ جو انگیز ہے، ترین ہے، مند، یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ لاحقے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اور اس سے لفظ کے معنوں میں کچھ اضافہ ہو جائے یا تبدیلی آئے، لاحقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ لاحقہ کی تعریف بھی ہو گئی اور یہ اس کی مثالیں بھی ہو گئیں۔ اب ہمارے پاس کہتا ہے کہ حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور درست لاحقے سے پہلے لکھیں، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ یہ خا، دال، میم، تا، یہ بن جائے گا خدمت اور یہ بن جائے گا عید۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دوسرا ہے اور دوسرا ہمارے پاس بن جائے گا چال اور کار، یہ ہمارے پاس بن جائے گا مفاد اور عالم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لفظ کو لکھنا ہے اور اس کے آخر میں لاحقے لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے خدمت گار، تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے خدمت۔ ٹھیک ہے، تو دونوں سے ملا کے ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ خدمت گار۔ اور یہاں پر جو دوسرا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا مفاد پرست، تو یہ ہمارے پاس مفاد پرست آ گیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا عیدگاہ، کیا آ جائے گا؟ عیدگاہ۔ ٹھیک ہے، اور اگلا جو ہمارے پاس ہے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا کار آمد، یہ کار ہے، ٹھیک ہے، کار آمد۔ یہ جو گیر ہے تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ عالمگیر۔ ٹھیک ہے، عالمگیر آ جائے گا، یہاں پر ہم لکھ لیں گے عالمگیر۔ اور یہ باز جو ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چال باز، ٹھیک ہے، چال باز، تو یہ آ جائے گا چال باز۔ تو یہ ہمارے پاس نئے الفاظ بن گئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس تھا خدمت، تو اس سے بن گیا خدمت گار، اور اس کے بعد تھا عید، تو یہ بن گیا عیدگاہ۔ اس کے بعد اگلا جو تھا وہ ہمارے پاس تھا چال، تو یہ ہو گیا چال باز۔ اگلا تھا کار، تو یہ ہو گیا کار آمد۔
اور یہ تھا مفاد، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا مفاد پرست، اور یہ تھا عالم، تو یہ بن گیا عالمگیر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس سوال ہیں، ننا گٹو نے چاندنی رات کے بارے میں کیا سن رکھا تھا؟ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے کہ ننے گٹو نے چاندنی رات کے بارے میں سن رکھا تھا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں، تو یہ اس پہلے کا جواب ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ننا گٹو کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے ننا گٹو جب جنگل میں چاندنی رات کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اچانک بارش ہونے لگی۔ گٹو جان بچانے کے لیے خاردار تار میں گھس گیا جہاں کانٹوں نے اس کا بدن چھلنی کر دیا۔ پھر ہمارے پاس ہے بندر نے گٹو کو مصیبت میں دیکھ کر کیا پوچھا اور گٹو نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اس کہانی میں بندر کا کوئی ذکر نہیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے۔ اس کا اگلا جو سوال ہے، گٹو کی مدد کس نے کی اور کس طرح سے کی؟ گٹو کی مدد خرگوش نے دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کر کی۔ اور اگلا سوال ہے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تو اس میں ہمارے پاس جواب ہے، ماں باپ کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے اور اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس کا اگلا ہے، اس کہانی میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ اس کہانی میں مجھے خرگوش کا کردار پسند آیا۔ خرگوش اگرچہ چھوٹا جانور ہے اور اتنے بڑے گٹو کو نکالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، اس نے دوسرے ساتھیوں کو بلایا اور گٹو کو باہر نکالا۔ اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے، بحیثیت طالب علم آپ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، بحیثیت طالب علم میں غریب بچوں کی فیس دے کر، کمزور مضمون میں ان کی رہنمائی کر کر اور ان کی پسند کا خیال کر کے ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس جوابات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ یہ الفاظ معنی جو بک پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ دوستو اس طرح کے اور بھی ہم انٹرسٹنگ ویڈیوز لائیں گے۔ پچھلے جو ہمارے پاس سبق ہو چکے ہیں ان سب اسباق کی ہمارے پاس مشقیں سالو ہو گئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5ویں سبق کی مشق ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو یہ مل جائیں گی ساری حل شدہ، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگلے ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ہمارے پاس چاند اور تارے کے سبق کے مشق کے متعلق ہوگی، ہم اس میں اس مشق کو حل کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ یہ ہمارے پاس سبق نمبر 7 ہے جس کا نام ہے چاند اور تارے۔ اس کا ہم مشق حل کریں گے۔ مشق میں ہمارے پاس سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، آپ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے سحر، تو اس سحر کے ہم آواز کون سا ہوگا؟ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سحر کا ہم آواز ہے قمر، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ڈھونڈ لیا۔ اس کے علاوہ اگلا ہمارے پاس ہے فلک، تو اس فلک کا ہم آواز ہمارے پاس کون سا ہوگا؟ یہ فلک ہے اور اس کا ہم آواز ہے چمک، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے نظارے، تو اس نظارے کا ہم آواز ہمارے پاس ہے، وہ ہم آواز ہے وہ ہے تارے، ٹھیک ہے۔ نظارے کا ہم آواز کیا ہے؟ تارے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلا یہ ہے شام، تو شام کا ہم آواز ہے، یہ دیکھیں یہ شام کا ہم آواز ہے مدام، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم
ہم نشینوں کا ہم آواز ہے خوشا چینو، یہ ہمارے پاس پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اجل، تو اجل کا ہمارے پاس ہے کچل، اجل اور کچل، یہ ہمارے پاس کچل پڑا ہے، یہ اس کا ہم آواز ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے ان ہم آواز کو سیکھ لیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو اگلا حصہ ہے وہ ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ سوال کے جواب لازمی ہوں گے لیکن وہ ویڈیو کے آخر میں دیے جائیں گے۔ قواعد سیکھیں۔ قواعد میں ہمارے پاس ہے وہ فعل جس میں کسی کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے طیب گیا، فوزیہ خط لکھ رہی تھی، مطلب گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ عافیہ کھانا کھا چکی تھی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کائنات کے متعلق سوچتے ہی ذہن میں آسمان، چاند، ستارے، سورج، رات کے الفاظ آتے ہیں۔ فعل ماضی کے اقسام۔ فعل ماضی کے اقسام دیکھیں، یہ فعل ماضی مطلق کے متعلق کہتا ہے۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلق گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا ہے۔ جیسے اسد کوئٹہ گیا، عبداللہ آیا، جویریہ نے کھانا کھایا وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی مطلق ہے، اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نزدیک کے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے زمانے میں، لیکن ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مثلاً سلمیٰ نے نماز پڑھی، فہد گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی قریب اور فعل ماضی مطلق یعنی فعل ماضی کے دو اقسام ہم نے بیان کیے۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ تقریباً 5 جملے اپنے پاس لکھ لیں۔ اب یہ کالم الف اور کالم ب ہے۔ فعل ماضی بعید کے متعلق انہوں نے ہمیں نہیں بتایا لیکن یہاں پر ہمیں دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ جملہ ہے سلیم راولپنڈی گیا، تو یہ ہمارے پاس ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے جویریہ نے کھانا کھایا، تو جویریہ نے کھانا کھایا یہ بھی ماضی مطلق ہے۔ عدنان نے کام کیا تھا، عدنان نے کام کیا تھا، یہ ہمارے پاس ماضی بعید ہے، ٹھیک۔ ماجد نے کرکٹ کھیلی تھی، یہ بھی ماضی ماضی بعید ہے۔ وہ اسکول گیا، یہ ماضی مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اختر نے کام ختم کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ماضی قریب ہے۔ اور میں نے نماز پڑھی، تو یہ بھی ماضی قریب ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے پاس اگلا ہے، یہ کہتا ہے کہ کچھ نیا لکھیں، دیے گئے بند کی تشریح حوالے کے ساتھ لکھیں۔ تو اس کی تشریح ہمارے پاس یہ ہے، اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے ہر شے حرکت میں ہے، اگر حرکت بند ہو جائے تو اس چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ چاند ستاروں سے کہتا ہے کہ اے رات کی کھیتی کے خوشے چننے والوں، دنیا کی زندگی حرکت سے ہے، یہ پرانی رسم ہے، دنیا کا گھوڑا طلب کے پیچھے کوڑا کھا کر بھاگ رہا ہے، یعنی دنیا کی ہر شے خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ دنیا میں جو رک گیا وہ پامال ہو گیا،
چلنے والے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور خرگوش کی طرح راستے میں آرام کی غرض سے لیٹ جاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ان اشعار کی تشریح ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کی طرف کہ ہمارے جو سوالات ہیں اس میں ہمارے پاس ہیں، نظم میں تارے چاند سے کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ تو اس کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نظم میں تارے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ صبح و شام چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھک گئے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے، نظم کے مطابق کون سی چیز سفر میں ہے؟ تو نظم کے مطابق ستمکش تارے، انسان، درخت اور پتھر سفر میں ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے مراد ہے کہ دنیا کی ہر شے حرکت میں ہے، جو چیز حرکت میں نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے، اس شعر کا مفہوم لکھیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانوں میں۔ اس کا جو جواب ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ اس شعر کا مفہوم لکھیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، اس شعر کا مفہوم ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانوں میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، دنیا کی ہر شے حرکت میں ہے، اگر وہ حرکت نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ آخری جو ہمارے پاس سوال ہے، اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کچھ بھی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کے پیچھے کوئی بل نہیں آئے گا، صرف ہماری موٹیویشن میں اضافہ ہوگا، تو ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے، تاکہ آپ گھر بیٹھ کے آسانی سے یہ ساری مشقیں حل کر سکیں۔ اگر پیچھے جتنے بھی مشقیں ہو چکی ہیں وہ آپ کو چاہیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا اسی چینل کے جو ہم آپ کو نیچے لوگو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں، پلے لسٹ میں جائیں اور کلاس 7 اردو لکھیں تو آپ کو ساری پلے لسٹ مل جائے گی۔ آپ وہاں سے ایک ایک سبق کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک سبق کی مشق حل کی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔